السلام علیکم ناظرین، عمران خان کو کون کون سی ڈیلز آفر کی گئی اور محسن نقوی کس طرح سے امریکہ جا کر شرمندگی اور ناکامی کا باعث بن رہے ہیں؟ اس حوالے سے حامد میر نے بڑا بہترین تبصرہ کیا، آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ان کی گفتگو سننے سے پہلے ووک سینس کی طرف سے مرشد پرفیوم خاص کر پی ٹی آئی کے فینس کے لیے بنائی گئی ہے۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، اسے ضرور آرڈر کیجیے گا، آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آئیے ناظرین ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ کل جنید اکبر صاحب کو پی ایس سی کا چیئرمین بنایا گیا، لیکن آج ان کو خیبر پختونخوا کی صدارت بھی دے دی گئی ہے اور چیف منسٹر علی امین گنڈاپور جو پہلے صدر تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی؟ جنید اکبر صاحب کو عمران خان کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یا تو تحریک انصاف کے صوبائی صدر بن جائیں یا پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل بن جائیں۔ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ ریلکٹنٹ نہیں تھے، بلکہ وہ انکار کر رہے تھے۔ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی تعلق بہت پرانا ہے۔ وہ جب تحریک انصاف قائم ہوئی تھی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ عمران خان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور دوسری تیسری دفعہ وہ ایم این اے ہیں، اور وہ تحریک انصاف کے ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جو عمران خان کا یس مین نہیں ہے۔ وہ عمران خان کو ہمیشہ صحیح بات پر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ کوئی غلط کام ہے تو وہ کھل کے کہتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پالیسی چل رہی تھی، مذاکرات کی پالیسی جو چل رہی تھی، تو اس پر جنید اکبر صاحب کا پہلے دن سے خیال تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو آزما لیں، لیکن یہ چلے گی نہیں۔ اور عمران خان بھی ان کے ساتھ اتفاق کرتے تھے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ اب پارٹی میں بہت سے لوگ جو اگر مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تھوڑی سی مذاکرات کی پالیسی اختیار کریں تو کر لینی چاہیے، اگر آزما کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے آزما کے دیکھی، اور یہ تو مذاکرات جو ابھی شروع ہوئے تھے حالیہ دنوں میں، یہ تو کوئی مذاکرات نہیں تھے، یہ تو ایک مذاق تھا، فراڈ تھا۔ اصل مذاکرات جو ہیں وہ کافی عرصے سے چل رہے تھے، جس کا ذکر میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے کیا، کوئی مانتا نہیں تھا۔ اور وہ مذاکرات تھے جو وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہی کے ذریعے ہو رہے، اب اس میں علی امین گنڈاپور کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کی جتنی کیپیسٹی تھی، ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ ٹو میک اے بریک تھرو۔ اینڈ میں آ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ نو کر دیتے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اچھا، میں جو ہے وہ ایسا کوئی نتیجہ خیز قسم کا معاملہ کرنا چاہ رہا ہوں جس کا صرف مجھے فائدہ نہ ہو، بلکہ پاکستان میں جو ہے نا ایک کتابی سی بات ہے کہ پارلیمنٹ کو اور آئین کو بھی فائدہ ہو، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا پھر یہ جنید اکبر صاحب جو ہیں ان کو پہلے تو کہا گیا اچھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں، اس پر بھی وہ ریلکٹنٹ تھے، لیکن پھر ان کو پارٹی کے اندر سے پریشر کیا گیا تو وہ مان گئے۔ اب ان کو صوبائی صدر جو بنایا گیا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوگا۔ اچھا، اب فیصلہ جو بھی ہے وہ سڑکوں پہ ہی ہوگا۔ تو یہ علی امین گنڈاپور کو جو ہٹایا گیا ہے صدارت سے خیبر پختونخوا کی، اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ عمران خان ان سے ناخوش ہیں، یا کیونکہ وہ ناکام ہو گئے مذاکرات کو کسی نتائج پہ پہنچانے میں، اس لیے ان کو ہٹایا گیا؟ دیکھیں، میری اس میں جو رائے ہے وہ ذرا تھوڑی سی مختلف ہے۔ اگر عمران خان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو اس میں قصور علی امین گنڈاپور کا تو نہیں ہے نا، قصور تو خان صاحب کا خود ہے، کیونکہ وہ جب چاہیں باہر آ سکتے ہیں۔ اور 26 نومبر والے دن تو صرف یہ تھا کہ انہوں نے 2 یا 3 دن صرف صبر کرنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے باہر آ جانا تھا۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں وہ جب چاہیں باہر آ سکتے ہیں، مطلب اگر سمجھوتا کر لیں تو باہر آ سکتے ہیں؟ بھائی جیل سے باہر آنا ہے نا جی۔ تو خان صاحب یہ کہتے ہیں، علی امین گنڈاپور کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جیل سے تم چاہتے ہو کہ میں بنی گالا چلا جاؤں، پھر میں بنی گالا سے نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس چلا جاؤں، ٹھیک ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ پھر 2-3 ہفتے کے بعد آپ ریلیز ہو جائیں گے، تو میرے ورکر تو جیل میں رہیں گے نا۔
تو اگر میرے ورکر جیل میں رہیں گے تو میں کیوں باہر ہوں؟ تو اس پہ اب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ڈیسیژن میکر تو نہیں ہے نا، ڈیسیژن میکر تو کوئی اور ہے. لیکن امیر صاحب کیا عمران خان نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کوئی پیغام دیا ہے اس اپوائنٹمنٹ کے تھرو؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے جنید اکبر اور علی امین گنڈا پور صاحب کے اختلافات تھے جو ایک احتساب کی کمیٹی میں تھے جب وہ صوبے میں، تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ جنید اکبر نے علی امین گنڈا پور کے خلاف بات کی تھی، ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو ان کے اختلافات تو واضح ہیں. تو کیا عمران خان کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کو یا ان کے کیمپ کو؟ میسج عمران خان جو ہے ان کو جنید اکبر کے ذریعے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میسج انہوں نے جو علی امین گنڈا پور کو اور کچھ اور لوگوں کو دینا تھا وہ براہ راست دے چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کا سٹائل جس طریقے سے وہ دیتے ہیں وہ دے چکے ہیں. تو اب کوشش یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب بطور چیف منسٹر اپنا کام کریں، اور جنید اکبر جو ہے وہ پارٹی کے صوبائی صدر کی حیثیت سے اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی حیثیت سے کام کریں. لیکن جو اسائنمنٹس عمران خان صاحب ڈسکس کر چکے ہیں جنید اکبر کے لیے، جی ان اسائنمنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت میں جنید اکبر کے پاس کوئی اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی ٹائم سپینڈ کریں. اچھا، مجھے لگتا ہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی ان کو ابھی ٹاسک مل جائے گا کہ انہوں نے باہر نکل کے کام کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں صرف ہمارا فوکس علی امین گنڈا پور ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کے علاوہ بھی تحریک انصاف کے کچھ رہنما اور ان کی جو اتحادی پارٹیوں کے کچھ رہنما جو ہیں انہوں نے ابھی چند دن پہلے کوشش کی کہ عمران خان کو جا کے سمجھائیں کہ خان صاحب آپ مان جائیں، اور اگر آپ بنی گالا چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد مزید راستے کھل سکتے ہیں، آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں. تو اب عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور یہ آ کے مجھے یہ کہے گا. بٹ علی امین گنڈا پور نہیں، وزیر اعلیٰ رہیں گے، یہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ صرف اس میں فوکس اس کو نہ کریں. صحیح، کچھ اور بھی لوگ ہیں، اور اس میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، ان کی اتحادی پارٹیوں کے لوگ ہیں جو سینٹ میں بھی ہیں، جو قومی اسمبلی میں بھی ہیں. اور جب وہ گئے اور انہوں نے وہی بات کرنی تھی جو علی امین گنڈا پور بھی کر چکے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے بات شروع نہیں کی تھی اور عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا یہ کیا بات کرنے آئے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو بنی گالا جانے کے لیے تیار نہیں، آپ کوئی اور بات کریں. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی زیادہ پر امید نہیں تھے جب یہ مذاکرات شروع ہوئے ہمارے پروگرام میں؟ پر امید کیا، میں تو امید سے بہت بڑا سافٹ ورڈ استعمال کیا. میں تو کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ فراڈ ہو رہا ہے. ہاں، تو آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ اس میں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. لیکن اب کیا جو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا اب جو پلان ہے، جو اب وے فارورڈ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ مزاحمت کے ذریعے ہی اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے. مزاحمت کا وہ اعلان بھی کریں گے، وہ کوشش بھی کریں گے، اور اس میں جو نیا ان کا جو پلان ہے وہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، یہ جو انہوں نے صوبائی صدارت چینج کی ہے، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، دیکھیں یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیگر جماعتیں جن کے ساتھ تحریک انصاف کی بات چیت کافی عرصے سے چل رہی تھی اور کوئی بریک تھرو نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب رکاوٹ ہیں. اب وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تو وہ بھی وہاں پہ فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ تو آپ صحیح فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے تو باقاعدہ پیغام پہنچایا تھا کہ علی امین کو کہو کہ فضل الرحمان کے خلاف نہ بات کرے. ہاں، تو اب صورتحال یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں آپ نے مجھے تحریک تحفظ آئین کا سربراہ بنایا ہے، میں جب مختلف پارٹیوں کے لوگوں سے جا کے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں جی ایک طرف علی امین گنڈا پور جو ہے اس نے ایک بیک ڈور چینل کھولا ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ ہمارے پاس کہتے ہیں جی کہ براڈ بیسڈ پولیٹیکل الائنس بنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارا کور استعمال کر کے، ہمارا کندھا استعمال کر کے تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے بارگیننگ پوزیشن مضبوط کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے وہ چیپٹر ہی بند کر دیا ہے. صحیح. ایک اور معاملہ جس پہ آپ سے تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنے شو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب امریکہ گئے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن تھی، حلف برداری تھی، وہاں پہ وہ کچھ کانگریس مین سے جا کے ملاقات کی. لیکن پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کیا ایسی بات کی ان کانگریس مین سے کہ انہوں نے ملاقات کے بعد فوراً یہ ٹویٹ کر دیا فری عمران خان؟ دیکھیں محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ کافی پریپریشن کر کے گئے تھے، اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو ان کے ساتھ تصویروں میں اور ویڈیو فلمز میں نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، مقامی، ہمارے مقامی یا وہاں کے لوگ؟
آپ کی ایمبیسی کے بھی لوگ ہیں اور وہاں کے بھی لوگ ہیں اور کچھ یہاں کے بھی لوگ ہیں جو یہاں سے ان کے ساتھ گئے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن محسن نقوی صاحب کا وزٹ بظاہر جو ہے وہ پرائیویٹ ہے، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں اور جو لوگ ان کی میٹنگز کا اہتمام کر رہے ہیں تو یہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ، ہاں پاکستانی سفیر کا نام آ رہا ہے کہ وہ ان کے ہمراہ ہیں تمام، اسٹیٹ سپانسرڈ وزٹ ہے، اور اس میں ایک بہت مشکل ٹاسک ہے۔ تو اس میں محسن نقوی صاحب کو اس لیے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اگر وزیر خارجہ یہ کام کرتے، جو کہ کہا جا رہا ہے جی وزیر خارجہ نے کیوں نہیں کیا، جی تو وزیر خارجہ اگر کرتے اور وزیر خارجہ کا وزٹ جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتا، اور جو ولسن جو ہے وہ وزیر خارجہ کو ملنے کے بعد عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر دیتے تو اس کے بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے۔ تو یہ ایک طرح سے محسن نقوی صاحب کو ایک طرح سے پنچنگ بیگ بنایا گیا کہ ان کے کوئی پولیٹیکل سٹیک تو ہے نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، چلیں ان کو بھیج دیں، عہدہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ہے انٹیریئر منسٹر، تو وہ کوشش کر رہے ہیں، کہیں پہ ان کی کوشش جو ہے وہ تھوڑی سی رنگ دکھا بھی رہی ہے، لیکن اکثر جگہ پہ ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی۔ ہاں لیکن کیا وہاں پہ جا کے بات کی، یہ تو نہیں کہنے گئے ہوں گے نا یقیناً کہ عمران خان کو رہا کر دیں، جو فوری کانگریس مین نے کہا کہ فری عمران خان، وہ تو اگر تو کوئی بات کریں تو مخالف ہی بات ہوگی، وہ 2-3 کانگریس مین نے ان کے ساتھ کی ہے، لیکن محسن نقوی جو ہے وہ ان کے ساتھ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں بعض میٹنگ میں ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اچھا چلو یہ جب آپ کا فورن آفس ہمارے سے بات کرے گا تو یہ پھر ان کے ساتھ بات کر لیں گے۔ اور یہ مجھے بتائیے گا کہ اب یہ عمران خان یا جو ان کی امیدیں تھی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو شاید ہمیں کوئی آسانیاں پیدا ہوں، اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ابھی اگر پاکستان کا وزیر داخلہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے فوراً بعد میٹنگز بھی شروع کر دیتا ہے، اور جن لوگوں سے میٹنگز کرتا ہے، سینیٹرز اور کانگریس مین جن کے ساتھ میٹنگز کرتا ہے، وہ فری عمران خان کی ٹویٹس کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا تعلق بھی ریپبلکن پارٹی سے ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پائپ لائن میں بہت کچھ ہے، اور وہ پائپ لائن میں جو کچھ ہے وہ ہمارے ہاں جو ارباب اختیار ہے ان کو پتہ ہے، اس لیے تو انہوں نے بھیجا ہے محسن نقوی صاحب کو۔ تو یہ ایک پہلی ایفرٹ ہے، اور اگر یہ ایفرٹ کامیاب نہیں ہو رہی تو اس کے بعد ایک اور بھی ایفرٹ شروع ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی واشنگٹن سے کافی کچھ ہونے والا ہے۔ جب یہ مذاکرات ابھی پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ ہم جاری نہیں رکھ سکتے، تو اس پہ حکومت کا ایک یہ موقف ہے کہ یہ مذاکرات تو ویسے ہی کاغذی تھے، اصل مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے چاہتی تھی تحریک انصاف، لیکن اب ان کو امید ہو گئی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ مذاکرات ختم کر دیے۔ کیا معاملہ ایسا ہی ہے یا پھر ایک نقطہ نظر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی ونڈو کھل گئی ہے ان کی مذاکرات کی؟ اب دیکھیں نا، یہ ایک بڑا آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے اور ٹرکی بھی ہے، اور اب اس کا اگر میں اسٹریٹ فارورڈ آپ کو جواب دوں تو بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کے سوال کا جواب کیسے دوں۔ تو بہت سوچ سمجھ کے، بہت احتیاط کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میٹنگ بیرسٹر گوہر کی اور علی امین گنڈا پور کی پشاور میں ہوئی تھی، وہ تو اصل مذاکرات نہیں تھے، اصل مذاکرات تو اس سے 2-3 مہینے پہلے سے چل رہے تھے، اور ان میں بھی جب بھی وہ مذاکرات نے کولیپس کیا تو ریزن عمران خان صاحب ہی تھے، وہ انکار کر دیتے تھے۔ سم ٹائمز علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پوری پوائنٹ ٹو پوائنٹ 14-15 پوائنٹ لے کے جاتے، پوری ڈیل بنا کے لے کے جاتے تھے، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ 2000 میں نواز شریف صاحب کی اور پرویز مشرف صاحب کی جو ایک ڈیل ہوئی تھی فورن انٹرفیرنس کے نتیجے میں، غیر ملکی مداخلت کے نتیجے میں، وہ بھی ایک ریٹن ایگریمنٹ تھا۔ جی بالکل، وہ بعد میں دکھایا بھی گیا۔ اس معاملے میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسی چیز کو ذہن میں رکھا ہوا تھا، تو وہ خان صاحب سے کہتے تھے کہ سر آپ بے فکر ہو جائے، میں ریٹن ایگریمنٹ کروں گا، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ 13ویں پوائنٹ پہ 14ویں پوائنٹ پہ آ کے تو پھنس جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو میں نہیں مانتا۔ تو اس لیے اب اس کو کوئی مانے گا تو نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے مجھے سوال کیا ہے اور میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہی آپ پوری دنیا کو بتائیں گے کہ کس نے کیسے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس ساری بات چیت کو انہوں نے کیوں مسترد کیا۔ تو یہ 3-4 مہینے پہلے یہ مذاکرات جو ہیں یہ ختم ہو چکے تھے۔
नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक इमरान खान को ये डील ऑफर की गई थी कि किसी न किसी तरह से इमरान खान अपनी जुबान बंद कर ले और आवाज ना उठाए। जिस तरह से अवाम पर जुल्म सितम किया गया, जिस तरह से इलेक्शन चोरी किया गया, इस पर वो आवाज ना उठाए तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान ये डील करने को तैयार ना हुए। जब इमरान खान को कहा गया कि आपको रिहा कर दिया जाएगा, आपको बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाएगा, जब इमरान खान ने कहा कि मेरे इतने ज्यादा कारकुनान जो जेल में बंद हैं, उन्हें आप रिहा नहीं कर रहे, तो फिर मैं किस तरह से जेल से बाहर जाकर आजादी की जिंदगी गुजार सकता हूँ या रिहा हो सकता हूँ। लिहाजा मुझे ऐसी डील नहीं करनी और ऐसी डील नहीं चाहिए। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए, एक तरफ नवाज शरीफ हैं जो अपने कारकुनान को जेलों में सड़ता हुआ छोड़कर खुद लंदन भाग जाते हैं और फौरन से डील कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान हैं जो अपने कारकुनान के साथ, अपनी आवाम के साथ डटकर खड़े हैं। उन्होंने किसी भी किस्म की कोई डील नहीं की। ताकि इमरान खान को बहुत सारी डील्स भी ऑफर की गई, उन्हें रिहा होने की ऑफर्स भी दी गई, लेकिन इमरान खान सबसे पहले आवाम का सोचते हैं, अपने कारकुनान का सोचते हैं। इमरान खान का पहला मौकफ ये है कि पहले मेरे कारकुनान पर जो जुल्म सितम किया गया उनको इंसाफ दिया जाए और उसके बाद ही मैं अपनी रिहाई का सोचूंगा। इमरान खान जैसा लीडर सदियों में एक पैदा होता है, लेकिन नाज़रीन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान जैसा मुहिब्बे वतन, सच्चा और खरा लीडर जिसके साथ इस कदर ज्यादती की जा रही है, दूसरी तरफ अमेरिका में मोहसिन नकवी और जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मोहसिन नकवी जिन्होंने ट्रंप से मिलने की बड़ी कोशिश की, ट्रंप के करीबी लोगों से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब ट्रंप के एक करीबी सेनेटर ने मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की तो इन्हें लगा कि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जैसे ही वो मुलाकात से फ्री हुए तो अमेरिकन सेनेटर ने फौरन ही फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया। तो नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक अब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ गई है और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग इमरान खान को रिहा देखना चाहते हैं और यकीनन इसकी इजाजत डोनाल्ड ट्रंप ने ही दी होगी। अनकरीब ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बारे में ट्वीट कर दें या फिर इस बारे में आवाज उठाएं, और जब ऐसा हो गया तो फिर ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और इनके सलाहकारों को खुद ही घुटने टेकने पड़ जाएंगे। क्योंकि नाज़रीन, इंसानी बुनियादी हकूक का मामला ऐसा है जिस पर पाकिस्तान ने बहुत सारे दस्तावेजात पर और मुआहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। अगर उन एग्रीमेंट्स की या मुआहिदों की कोई भी खिलाफवर्जी होती है तो उनसे सवाल किया जा सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान में 26 नवंबर का वाकया पेश आया और इमरान खान को नाजायज और नाहक सजाएं दी गई, इस पर तमाम ममालिक आवाज उठा रहे हैं। इंसानी बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को पामाली पर मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें आवाज उठा रही हैं। ना सिर्फ तंजीमों की तरफ से बल्कि अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी इस पर आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।